ایک یہ کہتی ہیں اگر کسی نے ہمیں کہا کہ بھئی یہ 750 روپے لے لیں اور وہ سامنے دکان ہے اس سے کوئی چیز ہمیں لا کر دے دیں، وہ 750 کی ہو بالفرض چیز، اور یہ جا کر وہاں پر دکاندار سے بات چیت کر کے 50 روپے کم میں ڈسکاؤنٹ کر کے اور وہ لے آئیں، تو یہ 50 روپے بطور نفع رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں شرعاً یہ جائز نہیں ہے۔ ہمیشہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ کوئی بھی مالی معاملہ ہو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعارف کروا دیا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی سے پیسہ لیتے ہیں کہ بھئی میں کچھ عرصے اس کو استعمال کروں گا اور پھر اسی کا مثل آپ کو دے دوں گا، یہ قرض ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم کوئی چیز استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کو واپس کر دیتے ہیں، وہ چیز کو فنا نہیں کرتے ہیں، یہ عاریتاً ہوتی ہے۔ جیسے اسکوٹر لیا، تھوڑا سا کام کے پھر واپس اپنا کام ہم نکالے اور واپس کر دیا، یہ عاریتاً لینا دینا کہلاتا ہے۔ ایک امانت ہوتی ہے کہ کوئی ہمارے پاس چیز رکھواتا ہے، اس کے استعمال کی اجازت نہیں دیتا، بس حفاظت کے لیے دیتا ہے، کچھ عرصے بعد واپس لے لیتا ہے، یہ امانت ہے۔ اسی طرح پھر یہ خرید و فروخت کے معاملات ہوتے ہیں کہ دونوں طرف سے اگر ایک طرف سے مال ہے ایک طرف سے پیسہ ہے، اس کو آپ عموماً بیع کہتے ہیں، خرید و فروخت کہتے ہیں۔ اور اگر ایسا ہو کہ ہم کسی کو یہ ذمہ داری سونپیں کہ یار تم میرا مال لو، اپنا بھی مال لگاؤ اور پھر یہ کام کرتے ہیں، یہ شرکت ہوتی ہے۔ آپ مال دیں، سامنے والا صرف کام کرے، محنت اس کی ہوگی، پیسہ آپ کا ہوگا، یہ مداربت کہلاتی ہے۔ کوئی چیز آپ کرائے پہ لیتے دیتے ہیں اور پہلے سے ہی طے کرتے ہیں کہ بھئی میں اپنی محنت کا عوض اتنا لوں گا، تو یہ اجارہ کہلاتا ہے۔ تو اب یہ جو مالی معاملات جن کا تعارف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دیا، جب بھی آپ کوئی مالی معاملہ کرنے لگے تو دیکھیں کہ ان میں سے کوئی ہے یا نہیں، اگر ہے تو ٹھیک، اگر نہیں ہے تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوگی۔ اب جیسے یہ ہے، یہ جو آپ نے مطلب بغیر، انہوں نے تو آپ کو ایک وکیل بنایا تھا کہ بھئی جا کر یہ میری چیز لا دو، تو اس نے آپ نے نہ اس پہ اجارہ کیا کہ بھئی میں جو جاؤں گی آؤں گی، اتنی محنت کروں گی، اپنا وقت دوں گی، اس کے میں اتنے پیسے لوں گی۔ اگر یہ اجارہ ہوتا تو اس میں اجرت پہلے سے طے کرنا واجب تھا، یہ بھی نہیں ہے۔ اچھا آپ سے کوئی چیز خرید بھی نہیں رہے کہ آپ کی چیز ہوتی آپ بیچتی اس پہ پروفٹ طے کرتی، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ پیسہ جو 50 روپے آپ نے رکھے یا کسی نے بھی رکھے، یہ شرعاً اس کے لیے جائز نہیں ہے، یہ انہی کا پیسہ ہے، ان کو واپس کرنا ہوگا۔ جب بھی ایسا کوئی ذمہ داری دے، یہ باہر سے بھی کئی دفعہ کوئسچن آئے کہ کوئی بہن کہہ رہی تھی کہ میں مارکیٹ جاتی ہوں، چیزیں بہت ساری لے کر آتی ہوں، تو بعض اوقات کچھ دوست خواتین جو ہیں وہ اپنی چیزیں پرچیز کرنے کے لیے مجھے پیسہ دے دیتی ہیں اور پھر میں اس میں سے ڈسکاؤنٹ وغیرہ کروا کے کافی پیسے بچا سکتی ہوں، تو کیا میرے لیے شرعاً جائز ہوگا؟ تو ایسے جائز نہیں ہوگا۔ آپ کو پہلے باقاعدہ طے کرنا پڑے گا کہ بھئی میں جاؤں گی اور یہ چیزیں میں لے کر آؤں گی، اس پہ اتنی محنت لگے گی، اس کے اتنا پیسے دے دو۔ یہ اس کی ایک اور صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ پہلے اس چیز کو خود خریدیں اپنے پیسے سے، خریدنے کے بعد پھر ان سے کہیں، اگر وہ کہتے ہیں بھئی یہ چیز ہمیں چاہیے، تو آپ پھر ان سے کہیں کہ بھئی دیکھیں اتنے میں آپ کو وہ چیز ملے گی، وہ کہیں ٹھیک، اور یہ نیت یہ کرے کہ میں اپنی چیز کا سودا کر رہی ہوں اور پھر آپ یہ اس کو چیز بیچیں، یہ شرعاً جائز ہو سکتا ہے۔ جبکہ وہ مطلقاً کہہ دے کہ کہیں سے بھی آپ خرید کے لا دیں، میں مجھے تو یہ چاہیے۔ اگرچہ اس میں فقہا نے بیان فرمایا کہ ایک ہی شخص وکیل بھی ہو اور اپنی چیز بیچے، اس میں چونکہ بدگمانی پیدا ہوتی ہے اس لیے نہ کرے، لیکن بہرحال آج کے دور میں چونکہ بہت زیادہ بیع ہو رہی ہے، اس کے جواز کا حکم دیا جا سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ 50 روپے آپ کے لیے شرعاً جائز نہیں، کیونکہ انہوں نے آپ کے لیے سے پہلے یہ اجرت طے نہیں کی تھی، یہ واپس کریں، اور آئندہ کبھی ایسا ہو تو جو ہم نے مشورہ دیا اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی جائے۔